السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کتب تفسیر، تفسیر قرآن، تفسیرات قرآن اور ائمہ مفسرین کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل و داخل ہیں۔ محترم ناظرین، علم تفسیر ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کریم کے معنی و مفاہیم، اس کے اسلوب اور اس کے احوال و قرائن اور قرآن کریم کے آیتوں کے شان نزول، کون سی آیت کس کے حق میں کب اور کیسے کیوں نازل ہوئی ہے، یہ علم تفسیر ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور بات جب علم تفسیر کی آتی ہے تو سب سے اہم نام جو ہمارے ذہن و فکر میں آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں اور انہی دعاؤں کے برکت سے یہ امام المفسرین کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ترجمان القرآن کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت تطہیر میں جو لفظ اہل بیت ہے اس کی تفسیر کیا فرمائی ہے، اور دیگر مفسرین کے حوالے سے، دیگر ائمہ مفسرین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ائمہ مفسرین نے آیت تطہیر کی تفسیر میں اور لفظ اہل بیت میں کس کو داخل کیا ہے اور کس کو خارج کیا ہے، کیا ازواج مطہرات ائمہ مفسرین کی نظر میں اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم تفسیر طبری کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر طبری امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی، المتوفیٰ 310 ہجری۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں دو جماعتوں کے اقوال نقل فرمائے۔ ایک جماعت جو ہے یہ اس بات کی طرف گئی ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور دوسری جماعت ہے، دوسرا جو گروہ ہے وہ اس طرف گیا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرات خمسہ پنجدن پاک ہیں۔ لیکن یہاں تفسیر طبری میں ازواج مطہرات کو خارج نہیں کیا گیا کہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، یہ اہل بیت سے خارج ہیں، بلکہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل و داخل ہیں۔ اور دوسری تفسیر کی جو کتاب ہے تفسیر قرطبی، امام شمس الدین قرطبی، المتوفیٰ 671 ہجری، انہوں نے یہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کی دلیل میں آیت نمبر 34 جو اس کے بعد آیت تطہیر کے بعد والی جو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جن گھروں کا ذکر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں کا ذکر ہے۔ تو جب اس کے بعد والی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں کا ذکر ہے، تو آیت تطہیر میں جن گھروں کا ذکر ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ذکر ہے، ازواج کے گھروں کا ذکر ہے۔ تو آیت تطہیر میں بھی ازواج مطہرات کے گھروں کا بیان ہے، اسی لیے آیت تطہیر کے جو حقیقی حقدار ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ تفسیر بغوی، امام بغوی علیہ الرحمہ 571 ہجری، المتوفیٰ 571 ہجری، یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں۔ پھر آگے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ اور حضرت مقاتل ان کے نزدیک امہات المومنین مراد ہیں، اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آگے اب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہ تفسیر خازن کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر خازن، امام خازن 741 ہجری، المتوفیٰ 741 ہجری، امام خازن لکھتے ہیں اہل بیت کی تفسیر میں اہل بیت سے مراد اے نساء النبی، یعنی انہوں نے اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج کو لیا ہے۔ امام خازن نے اپنی تفسیر خازن میں اہل بیت کی جو تفسیر فرمائی ہے اسے مراد ازواج مطہرات ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے اور چلتے ہیں۔ تفسیر مدارک التنزیل،
یہ امام نصفی کی تفسیر ہے، المتوفیٰ 710 ہجری۔ یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آپ کے ازواج آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں، اور آیت تطہیر میں جو عنکم الرجسہ کا لفظ آیا، لفظ عنکم آیا ہے، کم جو ضمیر مذکر ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہل بیت میں آپ کی اہل بیت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ یعنی یہاں اشارتاً انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں اور آپ کی اولاد بھی شامل ہیں۔ پھر آگے ایک اور تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر، یہ امام ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت اس بات پر نص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں ان آیتوں میں اہل بیت میں شامل و داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ امام ابن کثیر نے مفصل بحث فرمائی ہے، اور آگے لکھتے ہیں آخر میں یہاں پر آپ نے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں داخل فرمایا ہے، شامل فرمایا ہے، اور پنجتن پاک کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، لیکن ازواج مطہرات کو مقدم رکھا ہے اور حضرات خمسہ کو مؤخر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لکھتے ہیں جس شخص کو نور معرفت حاصل ہو اور قرآن میں تدبر کی معرفت ہو اور قرآن میں تدبر کی عادت ہو، وہ یقیناً بیک نگاہ یہ جان لے گا کہ اس آیت میں حضور کی بیویاں بلا شک و شبہ داخل و شامل ہیں۔ یہ امام ابن کثیر کی عبارت ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آئیے تفسیر در منصور کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ المتوفیٰ 911 ہجری۔ یہ لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم اور ابن عساکر کی سند سے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آیت حضور کی ازواج کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے یہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے آگے اور تفسیر فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر تابعی کی روایت سے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ تابعی کا بھی یہی قول ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے آیت تطہیر یہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل و داخل ہیں۔ اب آئیں تفسیر جلالین کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر جلالین، اس میں لفظ اہل بیت کی تفسیر نساء النبی سے کی گئی ہے، یعنی لفظ اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک ہیں۔ تو جلالین تفسیر جلالین سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آئیے تفسیر روح المعانی کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں، اور اولا اور بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اہل بیت میں آپ کی اولاد اور آپ کے ازواج دونوں شامل ہیں۔ یعنی امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کا بھی یہی فرمان ہے، یہی تفسیر ہے، یہی کہنا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں، خارج نہیں۔ اسی طرح تفسیر مظہری، علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ کی تفسیر مظہری ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل و داخل فرمایا ہے۔ اسی طرح تفسیر ضیاء القرآن علامہ پیر کرم شاہ ازہری صاحب کی، انہوں نے ایک مفصل بحث فرمائی ہے اس آیت کے تحت، آیت تطہیر کے تحت، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے پہلے ازواج مطہرات کو رکھا کہ ازواج مطہرات جو اہل بیت میں شامل ہیں، پھر پنجتن پاک حضرات خمسہ کو رکھا کہ یہ بھی جو ہیں اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہاں پر اس تفسیر میں انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور تفسیر کی کتاب تفسیر تبیان القرآن ہے،
غلام رسول سعیدی صاحب کی، انہوں نے بھی ایک مفصل اور بہترین اس میں بحث کی ہے اس تعلق سے کہ ازواج مطہرات کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، اور پھر اس میں انہوں نے اپنے دلائل رکھے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اس بات کو مقدم رکھا اور کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں نہ کہ خارج۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے اولاد رسول اور حضرات خمسہ پنجتین پاک کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اس کے متعلق انہوں نے دلیل ذکر فرمائی۔ ایک اور تفسیر البحر المحیط، یہ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی المتوفیٰ 754 ہجری، یہ لکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج نہیں ہیں، بلکہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے عنوان کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ساتھ لازماً رہتے تھے۔ ان کی تفسیر سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں نہ کہ خارج۔ اب آئیے ایک لیٹسٹ تفسیر صراط الجنان، مفتی قاسم اتاری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے تفسیر صراط الجنان۔ اس میں انہوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل فرمایا ہے نہ کہ خارج۔ اور اسی طرح ایک اور تفسیر تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی، انہوں نے بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ لکھتے ہیں کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت کریمہ وارد ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یعنی ان کی نظر میں بھی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل و داخل ہیں۔ اسی طرح ایک اور تفسیری کتاب تفسیر بیان القرآن جو اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر جو لفظ اہل بیت آیت تطہیر میں آیا ہے، سیاق و سباق کے دیکھنے سے بالیقین اس کے مصداق ازواج مطہرات ہیں، یعنی اشرف علی تھانوی کے نزدیک بھی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو تھی چند تفسیرات، ان تفسیرات کی روشنی میں، تفسیرات قرآن کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ہو گئی، یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل و داخل ہیں۔ ان تمام تفسیرات کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، خارج نہیں۔ اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تفسیر ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس آیت تطہیر کے جو حقیقی مصداق ہیں، جو ولی مصداق ہیں، یہ ازواج مطہرات ہی ہیں، یعنی یہ آیت تطہیر انہی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک اور مفسر ہیں، تابعی مفسر ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کہنا یہ تھا، یہ جو ہے نا بازاروں میں بآواز بلند پکارا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ آیت تطہیر جو ہے ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہے مجھ سے اس بات پر مباہلہ کر لے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ آیت کریمہ، یہ آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو ہے یہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے، جس کو اس بات سے انکار ہو چاہے تو مجھ سے مباہلہ کر لے۔ یہ ایک تابعی مفسر کا کہنا ہے۔ اب ان ساری تفسیرات اور قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے اور پھر اس کے بعد میں احادیث صحیحہ کے ذریعے، پھر تفسیرات قرآن کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، خارج نہیں۔ اب ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شخص اس بات کا انکار کرے، جو شخص یہ کہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، خارج ہیں، وہ گمراہ ہے اور راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ اسی بات پر میں اپنی اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔